ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی ننگا ہو، کپڑے اس کے پورے نہ ہوں اور وہ خوشیاں نہیں منا سکتا، ہم خوشیاں مناتے پھریں، اس چیز کا نام احساس نہیں ہے، یہ بے رحمی ہے۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی ہے کہ ان کو اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی بھوک کا فکر نہیں ہوتا۔ اگر میرے نبی کو، ہمارے پیغمبر کو، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہے تو اے انسانوں تمہاری فکر حریص علیکم، یعنی تمہارے لیے بڑے مہربان ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، وہ گراں ہے ان کے لیے بات جو تم پر گزرتی ہے۔ تو یہ احساس جو نبوی ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مرنا مارنا ہماری عادت ہے، یہ ہم کریں گے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انسان حیوانوں کا بھی خیال رکھا ہے، ان کے آزار اور تکلیف کو بھی محسوس کیا، دوست تو دوست، دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کیا ہے، اور کبھی بھی زندگی میں کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اے میرے بھائیوں، اگر ہم انتقام کے پیچھے ہیں، لڑائی اور فساد کے پیچھے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جس راہ پر ہم چل رہے ہیں، جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے، بترسم کہ بکعبہ تو نہ رسی اے عرابی، کی راہ تو می روی بترکستانست، ارادہ تو ہم نے کیا ہے مدینہ اور مکہ کا۔ وہ سعدی کے قول میں الفاظ شعر میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، میں نے قریب میں وہ شعر نہیں پڑھا، وہ سعدی فرماتا ہے کہ تم نے ارادہ تو صحیح کیا ہے کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے، تمہاری نیت صحیح ہے، لیکن جو تم نے راستہ پکڑا ہے وہ راستہ خانہ کعبہ کو نہیں جاتا، مدینہ کو نہیں جاتا، وہ راستہ تو ترکستان کو جاتا ہے، وہ راستہ تو کسی اور ملک کو جاتا ہے۔ وہ سعدی کہتا ہے کہ ارادہ تو تیرا اچھا ہے، لیکن جو تیرا رخ ہے، جو تیرا راستہ ہے، وہ تمہیں وہاں نہیں پہنچائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، محبت آپ کی اچھی ہے، جوش بھی آپ کا اچھا ہے، ولولہ بھی آپ کا اچھا ہے، لیکن جس راہ پر ہم چل رہے ہیں، کیا یہ راستہ وہ میرے نبی کا راستہ ہے یا کوئی اور راستہ ہے؟ تو اس لیے ہم نے اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے، اسی لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ جو سب سے بنیادی کام ہے کہ ظلم سے بچنا، کسی کی دل آزاری سے بچنا، کسی کو برا بھلا کہنے سے بچنا، کسی کا نکتہ چینی، عیب جوئی، اس سے بچنا۔ ازاں بر ملائک شرف داشتند کہ خود را بے سگ نہ پنداشتند۔ پھر سعدی کا شعر ہے کہ اس لیے وہ ملائکوں سے بھی مقام میں بلند ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کتے سے بھی اچھا نہیں سمجھا، اپنے آپ کو ایک کتے سے بھی اچھا نہیں سمجھا۔ عیب ڈھونڈنے ہیں میرے بھائیوں تو اپنے عیب ڈھونڈنے ہوں گے۔ تو اس لیے مرشد کامل کے ساتھ نسبت اور رابطہ مضبوط اور قوی ہونا چاہیے۔ مرشد نے ہمیں ذکر سکھایا ہے کہ اپنے دل کا رابطہ اور دل کا تعلق اللہ کے ذات سے جوڑو، اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہ بنو، اور اس ذکر کے ثمرات تمہیں حاصل ہونے چاہیے۔ اس ذکر کے ثمرات یہ ہیں کہ تمہارے اخلاق اچھے ہوں، تمہاری عادتیں اچھی ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ذکر کرتا ہوں، میں ذاکر ہوں، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، لوگ اس سے پریشان ہیں، ماں باپ کی بے فرمانی کرتا ہے، تو پھر اس نے ذکر کیا کمایا؟ اس کی دعویٰ ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ تو ذکر بھی کمائیں، اور ہم سب ذکر کے ثمرات پر بھی نظر رکھیں کہ وہ نتائج ہمیں ملے ہیں یا نہیں ملے۔ اخلاق اچھے بنائیں، اور جو بھی عمل ہے
جتنا بھی ہے اس کو چھپائیں، اس کے ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔